جو ایصال ثواب پر گفتگو فرما رہے تھے، ہماری آج کی اس نشست کے جو آخری مقرر ہیں، آپ کا بڑا منفرد انداز ہے اور بڑے پیارے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفائی صاحب دامت برکاتہم۔ آپ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں اور قرآن کی فضیلت اور اس کے حقوق کے بارے میں خطاب فرمائیں گے۔ آپ کی آمد سے قبل محبت بھرے انداز میں نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! حضرات نعرہ تکبیر! جب نعرہ رسالت ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے۔ نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! عرس مقدس حضور فقیہ اعظم پاکستان، جانشین فقیہ اعظم پاکستان، علماء اہل سنت، دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف، نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! یا رسول! صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد صدر مجلس ہذا، جانشین فقیہ اعظم پاکستان، حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، معزز محترم محتشم علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرس پاک کی یہ تقریب سعید حضور فقیہ اعظم پاکستان کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ یہاں گفتگو کرنا میرے لیے آزمائش بھی ہے اور ایک ایسا اعزاز بھی
جو ساری زندگی میرے ساتھ لگا رہے گا۔ اللہ مجھے اس موقع پہ اپنے عنوان کی مناسبت سے چند مفید باتیں حق کے ساتھ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس آستان نور کو قیامت تک باقی رکھے اور اس کے فیضان کو مزید وافر کر دے، چار دانگ عالم میں اس کی روشنی کو اور پھیلا دے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اہل اللہ زمانے کو روشنیاں دیتے ہیں، اور یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، زندہ وجود اتنے نفع بخش نہیں رہے جتنی قبریں فیض دے رہی ہیں۔ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ آج کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ ہم تو کہ سکے عزیزوں کو نہیں یاد رکھ پاتے۔ میاں صاحب بولتے ہیں کہ سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہی۔ لیکن یہ لوگ دھڑکن بن کے دلوں میں جیتے ہیں، خوشبو بن کے دماغوں میں بسے رہتے ہیں۔ مشتاق یوسفی یاد آئے تو انہوں نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ نہ تو عقیدت مندوں کی عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ ان کی قبریں پرانی ہوئی۔ محبتوں کی خوشبو ہے کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور گھر گھر ان کے نام کا چراغاں ہیں۔ کائنات کا کوئی گوشہ اور کونا ایسا نہیں ہے جہاں ان لوگوں کے پیار کی خوشبو نہیں پھیلی ہوئی۔ اللہ کرے ان کی اولادیں، ان کے تلامذہ، ان کے ماننے والے ان کے نقوش پا پہ اپنی زندگی گزار کے ان خوشبوؤں کو اور زیادہ پھیلا دیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کے گھنے سائے اس دربار گوہر بار پہ اور حضرت کی اولاد بالخصوص صاحبزادہ عالی مرتبت جانشین فقیہ اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی محب اللہ نوری صاحب، ان کے شامل حال فرمائے۔ حکم صادر کیا، میں حاضر ہو گیا۔ جو عنوان ہے جس پر کچھ باتیں کرنی ہیں، اس پر آپ کی توجہ کچھ وقت کے لیے چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ زبان کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو حضور کو عطا کیا گیا۔ معجزے کے بارے میں عادت باری تعالیٰ یوں جاری رہی ہے کہ جس دور میں جس چیز کا بانک پن ہوتا تھا، اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پتھروں کو تراش کر کے مختلف گھر اور ظروف بنانے کا مزاج تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا کہ انہوں نے پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور دیکھیے، لوہے کو گرم کر کے نرم کر کے ڈھال کے مختلف صورتیں، زرہیں، تلواریں، ظروف بناتے تھے۔ اللہ نے یہ چیز اپنے نبی کو بطور معجزہ عطا فرمائی کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا، پھر جو صورت دینا چاہتے وہ دیتے، اور اس طرح چیزیں اور زرہیں بناتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے، یہ جادوگری کے فن کے عروج کا دور ہے، گھر گھر جادوگر پائے جاتے ہیں۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر ہی بلائے تھے۔ تو جادوگری کے فن کے عروج کے زمانے میں اللہ نے اپنے نبی کو بے مثال عصا عطا کیا، جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، رات کو روشنی دیتا ہے، ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو اژدہا بن جاتا ہے، سمٹتا ہے تو پھر عصا کا عصا، نہ قد بڑا، نہ وزن بڑا، نہ حجم بڑا، جبکہ منو ٹنو رسیاں بھی نکل گیا۔
تو چونکہ جس دور میں جادو کے فن کا عروج تھا، اس دور میں اللہ نے اپنے نبی کو معجزاتی عصا عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیے تو یہ طب یونانی کے عروج کا دور ہے۔ حکیم بقرات، سقراط، افلاطون، حکیم جالینوس، انہوں نے طب یونانی میں کمال حاصل کر لیا تھا، ہر مرض کی تدبیر، تشخیص، علاج، معالجہ دریافت کر لیا تھا، سوائے 3 امراض کے۔ 3 مرضوں کا ان کے پاس علاج نہیں تھا۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھر سکتے تھے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے طب کے عروج اور بانکپن کے اس زمانے میں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں امراض کا علاج دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتی، نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو روشنی اتر آتی، مردے کو ٹھوکر مارتے تو وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا۔ تو ہر دور میں آپ انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اس دور ان کے زمانے کو دیکھیں، پھر نبی کو دیا گیا معجزہ دیکھیں، پھر مطابقت کریں، آپ کو ایسا ہی ملے گا کہ ہر دور میں اس دور کے بانکپن عروج کے مطابق نبی کو معجزہ دیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے، اس وقت زبان و بیان کا دور تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے۔ اگر کوئی خود شاعر نہیں تھا تو اسلوب شاعری سے بخوبی آگاہ تھا، انہیں اپنی زبان اور بیان پہ ناز تھا۔ جس دور میں زبان و بیان پہ ناز کیا جاتا تھا اور اپنے علاوہ عرب باقیوں کو گونگا سمجھتے تھے، اللہ نے اس دور میں اپنے محبوب کو مبعوث کیا تو سب سے بڑا معجزہ معجزہ قرآن عطا فرمایا، اور پھر ان کو کہا کہ اس کتاب رحمت کے مقابلے میں ایک سورت ہی لا کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج کیا اور یہ آج بھی موجود ہے۔ وہ نہیں لا سکے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں محدث سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی، آسان سا کام تھا کہ قرآن کا مقابلہ لے آتے، لیکن نہیں لا سکے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی کے اندر ہمت ہی پیدا نہ ہوئی کہ وہ قرآن کا مقابل لا سکے۔ اور یہ نہیں کہ کچھ 40 رکوعات پہ مشتمل ہو، وہ سورت 3 آیات پہ مشتمل سورت بھی لائی جا سکتی، لیکن کہا تم نہیں لا سکے اور قیامت تک نہیں لا سکو۔ تو اگر قرآن مجید کی مثل ممکن ہوتی تو امام کہتے ہیں کہ پھر بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی، اتنی خون ریزی نہ ہوتی، وہ یہ کام کر لیتے۔ اور آج بھی دنیا کے اوپر مستشرقین کتاب رحمت کو جھٹلانے اور نبی رحمت کی تکذیب کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہیں۔ مقابلہ کریں نا، قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے 7 سال کی محنت سے ایک کتاب لکھی، الفرقان الحق، جو نیٹ کے اوپر دستیاب ہے، اور یہودی لابی نے اس کتاب کو دنیا کے گوشے گوشے اور کونے کونے تک پہنچایا، ملین اور بلینز ڈالر اس کے اوپر صرف کیے، اور یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مجید کا جو دعویٰ تھا ہم نے اس کا جواب دیا، اور یہ دیکھو یہ کتاب ہم قرآن مجید کے مقابلے میں لے آئے ہیں۔ لیکن جب اہل علم اور اہل نقد و نظر نے اس کو دیکھا تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، کیونکہ قرآن مجید کے لفظوں کا اور قرآن مجید کے جمال کا اور قرآن مجید کے اسلوب کا اور قرآن مجید کی معنویت کا اور قرآن مجید کے انداز کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بعد میں ٹیری جونز نے قرآن مجید کے ایک نسخے کو امریکہ میں آگ لگائی ہے، پہلے انہوں نے یہ ایک چال چلی تھی اور 7 سال کی محنت سے انہوں نے یہ کتاب تیار کی۔ تو اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، قرآن مجید کے ایک نسخے کو آگ لگا دینا۔ یہ تو جب کوئی شخص ہار جائے تو وہ گرے باندھ پکڑتا ہے، جو گفتگو کرے، جو بحث کر سکے، جو مناظرہ کر سکے، جو دلائل سے محاسبہ کر سکے، وہ تو ایسے کام نہیں کیا کرتا۔ اس لیے یہ کتاب رحمت کو آگ لگا دینا، اس کے ایک نسخے کو نظر آتش کرنا، یہ ان کی ہار ہے جو وہ مان چکے ہیں۔ اور قرآن کا وہ چیلنج جو 14 صدیاں قبل ہوا تھا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ، وہ کل بھی نہیں لا سکے، وہ آج بھی نہیں لا سکے۔ یہ اللہ نے اس کتاب رحمت کو اعزاز دیا ہے۔ علماء کا جمع غفیر ہے اور ایک عالی مرتبت بر صغیر کی نامور درس گاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب ہے داخل نصاب، المعلقات السبع،
یہ ان 7 قصائد پہ مشتمل ہے جو کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکائے جا چکے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ جمع ہوتے صحن کعبہ میں اور ان کے شعراء قصائد لکھ کر کے لاتے، جو سب سے اچھا قصیدہ ہوتا اس کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیتے۔ اگلے ہفتے پھر زور کلام صرف کر کے وہ کوئی قصیدہ لکھ کے لاتے، پہلے سے لٹکے ہوئے قصیدے سے موازنہ کیا جاتا، اگر اس سے بہتر ہوتا تو پھر اس کو بھی لٹکا دیتے، ورنہ دوبارہ لکھنے کا کہا جاتا۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے 7 قصیدے لٹکائے جا چکے تھے کہ حضور کے سینے پہ سورۃ الکوثر نازل ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور جب یہ قصائد لکھ کر کے لائیں، ہمیں اگر اذن ہو تو ہم یہ سورہ کوثر نہ پیش کر دیں؟ فرمایا جاؤ۔ جب وہ قصائد لکھ کر کے لائے، انہوں نے قصائد، ان کی باقاعدہ منصفین بیٹھتے تھے، جوری بیٹھتی تھی، جب انہوں نے طے کیا کہ یہ قصیدہ آج کی مجلس میں سب سے بہتر ہے تو مسلمانوں نے سورہ کوثر پیش کر دی۔ اب بھلا اس صورت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ معنویت کا جمال، لفظوں کی خوبصورتی اور لہجے کا آہنگ اور جو ہے وہ معنوی کمال، کوئی چھو بھی نہیں سکتا اس کی عظمت کو۔ تو فیصلہ ہوا کہ پہلے 7 قصیدے لٹکے ہوئے ہیں، 8ویں سورہ کوثر لٹکا دی جائے۔ یہ ان کے لیے چیلنج تھا کہ یہ اس شخص سے منسوب ہے جو دین دھرم میں ان کے مخالف ہے، لہٰذا اگلے ہفتے پورا زور کلام صرف کر کے آئے۔ منصفین کے لیے مسئلہ بنا کس کو اعلیٰ کس کو ادنا قرار دیں، لیکن جو قصیدہ سب سے اچھا قرار پایا جب سورہ کوثر کے موازنے میں آیا تو اپنا منہ لے کے رہ گیا۔ اگلے ہفتے پھر، اس کے اگلے ہفتے پھر شاعر جڑ جڑ کے بیٹھتے رہے، بدائے ثنائے کا استعمال، نئی نئی زمینیں، اچھی اچھی تراکیب اور کیا کچھ کرتے رہے، لیکن جب سورہ کوثر کے مقابلے میں ان کے قصیدے آتے تو سورہ کوثر کا مقابلہ نہ ہو پاتا۔ تیرے سامنے یوں دبے لجے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ روایات میں آتا ہے 7 مہینے تک کعبۃ اللہ کی دیوار پہ سورہ کوثر لٹکی رہی اور وہ 7 مہینے تک قصائد لکھ لکھ کے لاتے رہے، لیکن سورہ کوثر کا جواب نہ ہو سکا۔ پھر ایک شاعر نے کہا قلم میرے ہاتھ میں دو، تو اس کے ہاتھ میں قلم دیا گیا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس نے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اگر بشر کا کلام ہوتا ہم ضرور مقابلہ کرتے۔ اس نے کہا یہ کسی بشر کا کلام لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ ہم ضرور اس کا مقابلہ لے آتے۔ اب 7 قصیدے ہیں اور 8ویں سورہ کوثر ہے، جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے ادب کو داد دیتے ہیں، اور اس سورت کو جب پڑھتے ہیں پھر تو اشش کر اٹھتے ہیں۔ دور دراز سے ایک شاعر آیا جو بڑا باریک بین تھا، اس نے آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اسے اس ماجرے کا پتہ نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر قصائد پہ پڑی تو بڑا خوش ہوا کہ اتنے خوبصورت قصائد۔ پھر جب سورہ کوثر پہ پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا ہی نہ رہی، لیکن جب چوتھے جملے پہ جاتا ہے تو اٹک جاتا ہے، رکتا ہے، پھر دوبارہ پیچھے سے پڑھتا ہے اور چوتھے جملے پہ آ کے رک جاتا ہے۔ پھر اس نے وہاں کسی موجود شخص کو کہا میرے ہاتھ میں قلم دو، قلم دیا گیا، اس نے چوتھے جملے پہ لکیر کھینچی اور 5واں جملہ اپنی طرف سے لکھا ولیکن ھذا کلام البشر، پہلے 3 کسی بشر کے نہیں، چوتھا کسی بشر کا ہی ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی رفت ہے۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ اس وقت کائنات کے پاس اپنے کسی بھی امت اور قوم کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ باقی نہیں ہے، معجزات نبی اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے، لیکن ہمارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ایک پروگرام آیا ایکس ٹی، پتہ نہیں یہ مخفف کس کا ہے، تو اس میں انہوں نے ساری عربی گرامر ڈال دی ہے۔ یہ علماء کے لیے بڑا اچھا پروگرام ہے، کوئی بھی آپ لفظ ڈالیں، کوئی عبارت ڈالیں، اگر اس کا جو ہے وہ اس کا اعراب غلط ہوگا تو وہ آپ کو دے دے گا کہ یہاں زیر نہیں چاہیے تھی، یہاں زبر چاہیے تھی، ساری گرامر، ساری نحو، ساری صرف اس کے اندر ڈال دی گئی۔ تو انہوں نے جب اس کا افتتاح کیا تو دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز کو بلایا اور مختلف چیزیں ڈالی اور جو غلطیاں تھیں وہ باہر آئیں، اور پھر کہنے لگے ہم اب اس میں قرآن مجید کو ڈالنے لگے۔ اب جو کمزور دل کے تھے وہ دھڑکنے لگے
لیکن جب قرآن مجید کو اس میں ڈالا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سکرین کے اوپر جو غلطیوں کا خانہ تھا اس کے اوپر آیا 0000۔ اس کتاب رحمت کے اندر صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک زبر اور ایک زیر کی غلطی بھی موجود نہیں۔ دنیا کے کتنے مفکرین ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف جو ہے وہ پریسوں پر چھپنے والے قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کیا اور پھر ان کا موازنہ کیا اور کہا کہ یہی دنیا کے اوپر ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کا ایسا صحیفہ ہے کہ جس کے اندر آج تک تبدیلی نہیں آ سکی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ تو رات بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اور انجیل بھی، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی، لیکن ان کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کتابوں میں تحریف رات آ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، آگے نئی کتاب آنے والی تھی، لیکن کتاب رحمت قرآن مجید کے بعد اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں تھی، اگر اس میں بھی تحریف رات آ جاتی ہدایت کے سوتے ہی سوکھ جاتے۔ اس لیے یہ ختم نبوت پہ دلیل ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہ کتاب نور بانٹ رہی ہے۔ دنیا کے اوپر کتنی کتابیں ہیں جو کسی زمانے میں پڑھی جاتی تھیں، آج متروک ہو گئیں۔ کسی زمانے میں فردوسی کا شاہ نامہ پڑھا جاتا تھا، آج دنیا جانتی بھی نہیں۔ جو آج کتابیں پڑھی جا رہی ہیں کل دنیا ان کو دیکھے گی بھی نہیں، لیکن یہ کتاب رحمت قرآن مجید ایسی ہے 14 صدیوں سے آج تک برابر پڑھی جا رہی ہے۔ کچھ کتابیں علماء کے لیے تو بڑی جو ہیں وہ دلچسپ ہوتی ہیں، لیکن عوام تو ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ عوام بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن علماء کے لیے ان کتابوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ پہلی کلاس کا طالب علم الف انار اور بے بکری بڑے شوق سے پڑھتا ہے، لیکن جو ایم اے کا طالب علم ہے اس میں کیا دلچسپی ہے اس کے لیے؟ لیکن یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے، ایک ان پڑھ پڑھے اس کو بھی روشنی دیتی ہے، ایک محقق پڑھے اس کو بھی نور دیتی ہے، ایک بچہ پڑھے اس کو بھی اجالے ملتے ہیں، ایک بوڑھا پڑھے، ایک علم میں درک رکھنے والا پڑھے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے۔ یہ اس کتاب رحمت کا فیض ہے اور اس کتاب رحمت کے برکت۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب ہی اسیر ہوئے۔ یہ کتاب رحمت، اقبال کہتا ہوں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم۔ یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور میں اس نے اپنی زندگی کو منوایا، کبھی بوسیدہ نہیں ہوئی، کبھی پرانی نہیں ہوئی۔ اس کے احکام غیر متبدل ہیں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت امام ترمذی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ حضور قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے تو مولا کائنات نے عرض کی، حضور پھر اس دور میں بچنے کی صورت، فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ ہم نے اس کتاب سے روشنی حاصل کرنی تھی، اس کتاب سے اجالے حاصل کرنے، اتنی بڑی روشنی ہمارے پاس، اور پھر ہم بھی محروم رہیں، پھر بھی ہم بھٹکتے رہیں اور کار مذلت کی گہرائیوں میں گرے رہیں۔ ہم نے اس کتاب کے حق ادا نہیں کیے۔ بات لمبی نہ ہو، اس کتاب کے 6 حق ہیں جو ہمارے اوپر ادا کرنے ضروری ہیں۔ پہلا حق، اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، اور ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس حوالے کے ساتھ قربانیاں بھی دی۔ جب معتزلہ کا فتنہ اٹھا اور انہوں نے کتاب رحمت قرآن مجید کو مخلوق کہہ دیا، تو امام احمد بن حنبل پوری قوت کے ساتھ اٹھے تھے، امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ بلکہ تاریخ نے یہ انوکھا باب بھی دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کو پکڑ کے جب لے گئے جیل خانے میں اور ان کو کوڑے مارے جانے لگے، تو امام احمد بن حنبل پر جب کوڑا برستا تھا تو وہ کہتے اللہم اغفر لابن الحیثم، اے اللہ ابن حیثم کی مغفرت کر دے۔ جلاد نے رک کر کے کہا اے احمد بن حنبل، یہ عجیب سی کہانی ہے، ابن حیثم عرب کا بہت بڑا ڈاکو ہے اور سارا زمانہ جانتا ہے اور لوگ اس کی شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور تم ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہو؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگا بندہ تو برا تھا، بات پتے کی بتا گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب مجھے پکڑ کے جیل خانے میں لایا جا رہا تھا اور وہ سزا بھگت کے باہر جا رہا تھا، گیٹ پہ ملاقات ہو گئی، مجھے دیکھ کے حیرت زدہ ہو گیا، امام آپ جیل میں؟ میں نے کہا خلق قرآن کے مسئلے میں مجھے پکڑ کے لائے ہیں اور مجھے 100 کوڑوں کا حکم انہوں نے دیا ہے کہ مجھے مارے جائیں گے۔ تو ابن حیثم کہنے لگا اے احمد بن حنبل، 100ویں مرتبہ سزا بھگت کے واپس جا رہا ہوں، اور اب جا کر کے بھی وہی کام کروں گا جس جرم میں ماخوذ ہوا تھا۔ میں اس دھرتی پر شیطان کا نمائندہ ہوں،
لیکن میں شیطان کی کانڈ نہیں لگنے دی، اس کی پشت نہیں لگنے دی۔ تم تو رحمان کے نمائندے ہو، دیکھنا کہیں اسلام کا جھنڈا گرتے نہیں دینا۔ کہتے ہیں بندہ تو برا تھا، بات پتے کی بات آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب مجھے کوڑا لگتا ہے تو مجھے وہ یاد آتا ہے، تو میں کہتا ہوں اے اللہ اس نے میرے اندر کو مضبوط کر دیا۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا عقل کہاں سے سیکھی؟ کہا بے وقوفوں سے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے وہ اندھیروں کی کوک سے بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو کہا جب مجھے کوڑا لگتا ہے میرا اندر مضبوط ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہو کر کے اپنے شیطان کی کانڈ نہیں لگنے دیتا، میں رحمان کے جھنڈے کو کیسے گرنے دوں؟ اس لیے کہا کوڑے مارنے والوں کر لو، اور کر لو جبر جو تم نے کرنے ہیں، میں محمد عربی کے جھنڈے کو تھام کے کھڑا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو کتاب رحمت پر ایمان یہ پہلا حق ہے اس کتاب کا۔ یہ انڈیا سے قبرستان کھودتے کھودتے قبر کھل گئی۔ یہ پاکستان میں ایک رسالہ چھپا کرتا تھا سیارہ ڈائجسٹ، اس کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں یہ واقعہ لکھا۔ جب قبر کھلی تو ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی، تو دیکھا کہ اس صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ وہ کیا پڑھتے ہیں ہمارے نعت خواں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اور ایک قوال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی کا بانک پر، زندگی کی تو بہار ہی ہے نا۔ تو جب قبر کھل گئی تو دیکھا قبر خوشبو سے بھری ہوئی تھی، تجسس اور شوق کی چنگاریاں مزید روشن ہوئی۔ لوگوں نے غور کیا تو دیکھا کہ گلاب کا پودا بھی قبر میں اگا ہوا تھا، جس کی شاخ پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ اس مرنے والے کے نتنوں کے قریب جھکی ہوئی۔ خیر لوگوں نے لاہت بند کر دی، اور شوق میں اس شخص کے گھر کا پتہ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ خیر اس کے گھر پہنچے اور اس کی بیوہ بھی موجود تھی، وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس سے جا کر کے پوچھا کہ ہم نے یوں قبر کھودتے ہوئے دوسری قبر کے اندر ایک شخص کو دیکھا، پھر تمہارے تک پہنچے ہیں، وہ تمہارا شوہر ہے، ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا تاکہ ہم اس کے عمل کا تتبع کریں، تاکہ اس کی قبر میں وہ جو روشنی تھی وہ ہم بھی پائیں۔ اس عورت نے ذہن پہ زور دیا، کہا کہ وہ ایک عام سا دیہاتی سا شخص تھا، میں نہیں جانتی کہ اس کا کوئی ایسا عمل ہے کہ اتنا بڑا اعزاز ملا ہو۔ ہاں یاد آیا، ایک عمل اس کا مجھے یاد آ گیا، وہ یہ تھا کہ وہ قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن صبح نماز کے بعد جب لوگ قرآن مجید پڑھتے تھے اس کو بڑا دکھ ہوتا، کاش میں بھی پڑھا ہوتا تو میں بھی قرآن مجید پڑھتا۔ لیکن وہ پھر اپنے اس محرومی کا مداوع اس طرح کرتا کہ طاق سے قرآن مجید کو اٹھاتا، اس کو کھولتا اور چومتا، اور پھر ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے پتہ نہیں یہ کیا ہے، لیکن جو بھی ہے حق ہے۔ پھر نیچے والی سطر پہ آ جاتا، کہتا یہ بھی میرے رب کا کلام ہے اور یہ بھی حق ہے۔ پھر نیچے آتا، کہتا یہ بھی میرے رب کا کلام ہے، مجھے پتہ نہیں کیا اور یہ بھی حق ہے۔ 2 صفحات پہ، 4 صفحات پہ، 5 صفحات پہ انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام ہے اور یہ بھی حق ہے۔ یار جو قرآن مجید پر اذعان و یقین اور ایمان کی یہ پختگی رکھے اس کی قبر میں تو اجالے ہوتے ہیں، اور جو اس قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کر لے اور جینا مرنا قرآن کے مطابق بنائے، پھر اس کی قبر میں کتنے اجالے ہوں گے۔ جو ساری زندگی قرآن کے اجالے بانٹتا رہا اور حدیث کا نور پھیلاتا رہا، پھر اس شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی قبر میں کتنے اجالے ہوں گے، کتنی روشنیاں ہوں گی۔ تو پہلا حق اس کتاب رحمت کا کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو بے ساختہ پکارتے روتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس کتاب رحمت کا دوسرا حق جو ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کرنے کا مزاج بنائیں۔ وہ کتنا بھلا زمانہ تھا، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور ہمارا گھر مسجد سے کچھ فاصلے پر ہوتا تھا۔ والد گرامی انگلی سے تھام کر کے بچپن میں مسجد میں لے جایا کرتے تھے۔ ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا، اس بات کو 32-33 سال ہوئے ہوں گے، لیکن میں اس نقشے کو ذہن میں لاتا ہوں اور وہ لمحے میرے تصور میں آتے ہیں تو ذہن میں خوشبو بھر جاتی ہے۔ اس وقت لوگوں کھلے کھلے گھر ہوتے تھے اور ہر گھر میں کوئی درخت ہوتا تھا، باندھ کی چارپائیوں پہ بیٹھ کر کے
لوگ سرہانوں کے اوپر، تکیوں کے اوپر قرآن مجید رکھ کے تلاوت کیا کرتے تھے، مسجد میں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی۔ آج ہمارے گھروں میں پاپ میوزک کی صدائیں تو موجود ہے، قرآن کے نغمے نہیں رہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کسی نے تعویذ ڈال دی، سایہ ہو گیا۔ بے برکتی کے تعویذ تو تم نے خود ڈال دی۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لو تو گھروں میں روشنی پھیل جائے، اور آج بھی اجالے آج ہم کہتے ہیں ہماری معیشت برباد ہوگی، یار ہم اس سمجھ تو آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاتے رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آخری دور میں جب ان کے اوپر آخری مرض لاحق ہوتا ہے، اور جا کر کے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود کہ تمہیں کیا بیماری ہے؟ انہوں نے کہا ذنوبی، مجھے گناہوں کی بیماری۔ تو کہا کسی طبیب کو بلاؤں؟ کہا مجھے طبیب کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ مال دیتا ہوں۔ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا تمہاری بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں کے کام آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے عثمان، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری بیٹیاں میرے بعد فاقے کا شکار ہو جائیں گی؟ لیکن سنو، میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ رات کو سونے سے قبل ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھوک اور افلاس نہیں قریب آنے دیتا۔ اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا، اور مجھے یقین ہے کہ میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہم اگر قرآن مجید کی تلاوت کو معمول زندگی بنا لیں تو آج ہمارے گھروں میں اجالے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو قرآن مجید کو صحت لفظی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اس کتاب کا، قرآن مجید کا تیسرا حق جو ہمارے ذمے وہ یہ ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھیں۔ خالی تلاوت کرنے سے بھی برکت ہوتی ہے، بلکہ حضور کا ایک فرمان سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا اللہ سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ اللہ سے ہم کلام ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ ان کا حال پوچھنے گئے، واپس پلٹے تو کسی نے کہا عبداللہ یہاں جنگل میں تنہا رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، یہاں دن و راتیں کیسے کاٹتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن سہل بن عبداللہ تستری فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ لوگوں نے کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ تنہا ہیں۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ فرمانے لگے لوگوں میں تنہا نہیں ہوں، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس سے باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے کسی مرید نے پوچھا حضرت اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنا دل سخت ہو گیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں رونا بھی نہیں آتا۔ آج ایک بندہ کہتا جی وہ میں رات 3 بجے یہ چینل دیکھ رہا تھا، میں نے کہا میاں اتنے بجے تم چینل دیکھ رہے؟ وہ نیند نہیں آ رہی تھی، میں چینل کھول کے بیٹھ گیا۔ میں نے کاش کہ نیند نہیں آ رہی تھی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا۔ آج نیند نہیں آ رہی تو چینل کھول کے بیٹھ جاتے ہو، قرآن پڑھنے کا مزاج بناؤ۔ یہ دوسرا حق ہے اس کتاب رحمت کا۔ تیسرا حق اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کے بعد تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا جائے۔ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، ہمیں فرما کیا رہا ہے، حضور کی معرفت یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے نام۔ اس کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ قاری قرآن تلاوت کر رہا ہے اور وہ عذاب الہی پہ مشتمل آیات کی تلاوت کر رہا ہے، اور سننے والے جو ہیں وہ اس سے کیفیت کسی اور میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ آج کسی امبیسی سے آپ کو کوئی لیٹر آ جائے تو وہ آپ زبان سے آگاہ نہ ہو تو جب تک کسی کو جو اس زبان کا جاننے والا ہے اس کو دکھا نہیں لیتے اور تسلی نہیں کر لیتے، اتنی دیر تک چین نہیں آتا۔ یہ تمہارے رب کا، تمہارے رسول کی معرفت سے تمہارے نام پیغام ہے۔ اس کو سمجھو اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اس کتاب کا چوتھا حق اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے، یہ گری ہوئی قوموں کو اٹھاتا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب سے وہ روشنی حاصل نہیں کی۔ یہاں اقبال کا لہجہ بڑا خوبصورت ہے، ببندے صوفی و ملا اسیری،
حیات از حکمت قرآن گیری با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسان بمیری. وہ کہتا ہے کہ تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے ایسے پندے میں پنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں کی. قرآن کی آیتوں سے تجھے صرف اتنا سروکار رہ گیا ہے، جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. اقبال کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح سورہ یاسین کی تلاوت سے یا سورہ ہود کی تلاوت سے آسانی سے نکل جائے گی. لیکن افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ تو نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا، کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا، اس سے جینے کی راہیں بھی تلاش کر لی ہوتی. یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ پڑھ کے دم کریں تو مریض کو شفا ہوتی ہے. قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی. یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ گھر بنایا، فیکٹری تعمیر کی ہے، دکان بنائی ہے، بچوں کو بلا کر کے تلاوت کروائیں، وہاں روشنی ہوگی، اجالے آئیں گے، برکتیں اتریں گی. لیکن مجھے بتاؤ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے مرنے والے کی روح کو اصال ثواب کرے، اس کی قبر میں اجالے اتریں گے. جو انکار کرتے نہ سمجھ. لیکن کیا قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد یہ تھا؟ قرآن مجید کا مقصد کیا اس کو سمجھیں. یہ کتاب زندہ ہے، یہ حرارت پیدا کرتی ہے، مردہ دلوں کو زندگی دے دیتی ہے، یہ قوموں کو اٹھا کر کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے. اسی کتاب کو لے کر کے اٹھے لوگ اور پیغام حق لے کے پھیل گئے. اللہ ایک ہم ہی تھے تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ 313 تھے کہ عظیمت کی داستان رقم کی. آج 1 ارب 40 کروڑ انسان ہے. خانمہ برباد ہے کہ نہیں؟ میرے سے قبل حضرت دکھڑا بیان کر رہے تھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے تھے. آج ہمارے خطبے اور ہماری گفتگوؤں کے انداز جو ہے وہ بے روح ہو کے رہ گئے. آج ہم نے اس کتاب سے روشنی لینی ہے. یہ کل بھی زندہ تھی، یہ آج بھی زندہ ہے. اس کتاب کے اجالے لے کے زمانے میں بانٹنے، پھر دیکھنا کہ مردہ قوم دوبارہ اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی. اس لیے ہم نے اس کتاب سے اجالے حاصل کرنے، اس کتاب سے زندگی لینی. یہ کتاب ہے زندہ. اس زندہ کتاب کے پیغام کو لے کر کے وہ 313 نکلے. تھے تھوڑے، آلات ارب و ضرب بھی نہیں تھے. 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے. اور جو تلواریں 8 تھیں وہ بھی آتا ہے سلامت نہیں تھی. کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والے. جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے. مورخ اسلام حفیظ جلندی نے وہ سارا نقشہ بیان کیا. حضور چادر رحمت اوڑے آگے آگے چل رہے تھے، اور جب یہ نکلے نا مدینے سے باہر تو یہودیوں نے تمسخر کیے، مسلمانوں جنگیں تو آلات حرب و ضرب سے لڑی جاتی، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، کس بھروسے پہ جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. پھر عظیمت کی وہ البیلی اور انوکھی داستاں جو مسلمانوں نے رقم کی، اس کو بھول سکتے ہیں ہم؟ ابو جہل نے اپنے جاسوس عمیر کو بھیجا، جا دیکھ کیا مسلمانوں کی تعداد کتنی. وہ جا کے خبر دیتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ 3 اونٹ کھا سکیں، ان 300 سے اوپر نیچے. آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں، پیٹ بھی کمر سے لگے ہوئے ہیں، آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہے، پیچھے کمک بھی نہیں ہے. خوب وادے اور ٹیلے دیکھ آیا ہوں اور وادیاں دیکھ آیا ہوں. ابو جہل تو تکبر رونت سے پھول گیا. صنادید قریش کو بلایا، کہا سنو عمیر کی رپورٹ، صبح لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، رسیاں جمع کرو، صبح انہیں پکڑیں گے، جکڑیں گے، اونٹوں پہ باندھیں گے اور سین حرم میں جا کے لوگوں کو ان کا تماشا دکھائیں گے. عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا، اس نے تاریخ ساز جملہ کہا جو ابن حشام نے لکھا. اس نے کہا اے قریش کے سرداروں، اتنے بھی تکبر میں نہ ہو. تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی. ولیکن رأیت یا معشر قریش المنایا تحمل البلایا. اے قریش کے سرداروں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور میں نے دیکھا ہے وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. اور اتنے بڑے بندے اگر تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس ہے. تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ، رات کی تاریکی سے فائدہ حاصل کرو. اگلے دن جو عظیمت کی داستاں اہل ایمان نے اور حضور کے غلاموں نے، ان فاقہ بستوں نے رقم کی، میرے رب نے اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا. آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں.
جگہ جگہ کس کا خون بہ رہا ہے؟ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، کس کے گلے کاٹے جا رہے ہیں؟ کہانی پرانی نہیں ہوئی، ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور پھپھڑوں میں پھر پٹرول بھرا جا رہا ہے، سر سے بال نوچے جا رہے ہیں، پھر تیزاب چھڑک کے تڑپنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ کیا ہم احمد کی چیخیں بھول گئے ہیں، جس کے بدن پر زخم لگا کر کے اسے بھوکے کتوں کے آگے چھوڑ دیا گیا؟ یہ بلیوں اور کتوں کے حقوق کی تنظیم بنانے والے عیار اور مکار اور دوغلے اس طرح انسانیت کی رسوائی کا تماشا دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف امت مسلمہ تہ در تہ بحرانوں میں مبتلا ہے۔ وہ عرب جو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کے ریجس پڑا کرتے تھے جہاد کے، آج ان کے ترانے بدل گئے۔ یہ پچھلے دنوں الخلیجیہ کے اندر ایک عراقی مظلوم شیخ زہبی الحماد کو اپنا دکھڑا سنا رہا تھا، اور فون کال پر اس کو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میری داڑھی کے اوپر غلاظت پھینکی گئی، میرا بچہ مجھ سے چھینا گیا، اور شیخ آگے سے کہتا تھا اصبر، صبر کر صبر کر۔ میں رویا، میں نے کہا میرے مظلوم عراقی بھائی، ان عربوں کے پاس اب تیرے دکھ کا مداوا نہیں ہے، تیرے دکھوں کا علاج اب ان کے پاس نہیں ہے، ان کی ٹون بدل گئی ہے، ان کے نغمے تبدیل ہو گئے۔ وہ جو رجز کے ترانے، رجز اور ترانے جہاد کے پڑا کرتے تھے، آج وہ کہتے ہیں انا ابغی امارہ جدید، سیارہ جدید و حرمہ جدید، ہمیں نیا گھر چاہیے، نئی بیوی چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ نئی عمارت چاہیے۔ آج ان کی زندگی کی ڈائریکشن ہی تبدیل ہو گئی ہے، اور آج ان کے مقاصد حیات ہی بدل گئے ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ، اللہ اکبر، جو میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے تو شیروں کے بھی پاؤں کڑ جاتے تھے؟ آج بزدلی کی چادر اوڑھ کر کے OIC ایک مردہ گھوڑے کی صورت میں ہے، اور آج امت مسلمہ جس طرح ظلم اور جبر کی چکی میں پس رہی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک بیٹی روئی تھی، کہاں سے چلا تھا محمد بن قاسم، لیکن آج کتنی بیٹیاں پکار رہی ہیں، کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینو کہن، اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر گھر تکے کاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ شبرغان کی طرف جانے والے اس کنٹینر کو ہم بھول سکتے ہیں جس میں اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی، اور انہیں پینے کے لیے گھونٹ پانی بھی نہ دیا گیا؟ اور جب شبرغان جا کر کے اس کو کھولا گیا، 2-3 کے علاوہ سارے موت کی گھاٹ اتر چکے تھے، اور جو زندہ بچے انہوں نے کہانی سنائی کہ پسینے سے جب مر رہے تھے تو سارے لوگ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے۔ ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا؟ گوانٹا ناموبے کے عقوبت خانوں میں کون سا ظلم نہیں ہو رہا؟ اور ہماری حکومتیں ہیں۔ اس کتاب رحمت قرآن مجید کی بے حرمتی اس انداز میں کی گئی کہ جنرل ہوڈ نے گوانٹا ناموبے کے ٹائلٹس کے اندر ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے ورقے رکھے تھے، اور پھر وہی بد نصیب شخص جب ہمارے وطن میں آیا مشرف دور میں تو اس کے لیے سرخ قالین بچھائے گئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی؟ ذرا اپنے من میں اترو، ہم کیا ہیں؟ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام اعمال دیکھ۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر ہم انڈیا سے ایک میچ ہار گئے تھے، آپ نے وہ دیکھا، میڈیا کی جادو نگری بھی دیکھی، قوم نے بڑا دکھ کیا۔ فیصل آباد میں ایک بندے نے اینٹوں سے اپنا سر پھوڑ لیا، 7-8 آدمی جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر گئے، مٹھائیاں دریاؤں میں بہا دی، لوگ کام پہ نہ گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، ٹی وی سکرینیں توڑ دی، دکھ اور صدمے کی کیفیت تھی، قوم غم میں ڈوبی ہوئی تھی، موبائل آف کر دیے گئے، عجیب کیفیت تھی۔ جو قوم کے ماضی کو نہیں جانتا، اگر اس نے دیکھا ہوگا ایک لمحے کے لیے تو وہ کہے گا یار اتنی غیرت مند قوم کہ ایک معمولی سی کھیل کی ہار بھی برداشت نہیں کر رہی، یہ کتنی غیرت والی قوم ہے۔ لیکن قوم کے ماضی کو دیکھیں تو سمجھ آتے یہ میڈیا کی جادو نگری، ہماری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، جو میڈیا سوچ دیتا ہے اس کے مطابق ہم چل پڑتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، ایک لمحے کے لیے سوال ہے کہ ایک میچ ہار گئے ہیں تو ہم نے سر پھوڑ لیے، ہم نے جو ہے وہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہوتا رہا، اور ہم نے جو ہے وہ دکانوں پہ جانا چھوڑ دیا، ٹی وی کی سکرینیں جو ہیں انہوں نے توڑ دی۔ جب قرآن مجید کو آگ لگائے گی اس دن تو کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا۔ جب ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے یوں نکال کے لے جا رہے جیسا مکھن سے بال نکال کے لے جاتے ہیں، اس دن تو کسی نے سکرین نہیں توڑی تھی کہ یہ منظر مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ قوم نخرے کرتی ہے، یہ قوم کے لچن ہے، یہ میڈیا کی جادو نگری ہے کہ قوم کو جو ہے وہ مزید لوریاں دے رہے ہیں اور قوم کو سلا رہے ہیں، اس قوم کو قیام کا درس نہیں دے رہے اور اس قوم کو جو ہے وہ سجود کا درس دے رہے ہیں۔ تو یارو اگر ہم آج بھی نہ اٹھے تو پھر ہماری داستان پھر ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ باقی رہی بات پاکستان کی،
تو یہ بات میں جگہ جگہ کہتا ہوں. رات بھی سائیوال میں بیداری امت کانفرنس تھی, میں نے وہاں بھی کہا کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں, قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا تھا. یہ ریت پہ نہیں بنا ہوا, یہ 10 لاکھ شہیدوں کے خون پہ مارز وجود میں آیا. اس کو یوں ہی نہیں کچل لیا جائے گا. لیکن مشکل وقت قوموں پہ آتے ہیں, امت مسلمہ پہ اس وقت مشکل وقت ہے. لیکن یہ پاکستان حضور کی نگاہوں کا فیض. آپ دیکھیں نواب آف کلات پاکستان کو ووٹ نہیں دیتا, لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آتا تو ووٹ پاکستان کے حق میں ڈالتا. کسی نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا خود نہیں دے رہا, حضور نے خواب میں ارشاد فرمایا. 65 کی جنگ دیکھیے, تمہاری تاریخ روشن ہے, تابناک ہے تمہاری تاریخ. تمہاری تاریخ بڑی روشن اور تابناک ہے, تمہاری پشت پہ حضور کا ہاتھ ہے. یہ تو بد نصیب حکمران اور بے غیرت سیاستدان اور بکاؤ مال قسم کے مغرب کے جنٹ اور میر جعفر اور میر صادق, انہوں نے اس ملک کو جو ہے وہ جس حال پر پہنچا دیا ہے. سگ وزیرو گرگ میرو موشرا درباں شود, این ارکان سلطنت ملک را ویراں شود. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. لیکن یہ پاکستان میں بتاتا ہوں مٹنے کے لیے نہیں. 65 کی کہانی چھیڑنے لگا تھا کہ جو لوگ حضور کے روضہ انور کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں, ان میں سے کئی لوگوں نے خواب دیکھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگی لباس میں 5 اصحاب کے ساتھ روضہ انور سے باہر نکل رہے ہیں. عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں, حضور آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کر دیا, مدد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر پاکستان کی نہیں, دنیا کی عسکری اور فضائی تاریخ کا یہ عجوبہ ہے, ہم نے صرف 30 سیکنڈ کے اندر, آدھے منٹ کے اندر انڈیا کے 3 جہاز گرا مارے تھے. صرف 30 سیکنڈ کے اندر. یہ دنیا کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے. تو یہ حضور کی تائید سے ہوا, ہمارے بازو میں زور نہیں ہے. آج بھی اگر حضور کی دہلیز پہ آ جائیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بلندیوں تک لے جائے. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام سے بے وفائی کی ہے. آج تو ممبر و محراب سے بھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا جانا چھوڑ دیا گیا. آج ہماری وہ لے ختم ہو گئی ہے. موجودہ باطل نظام سے ہم مطمئن ہو گئے اور اس سسٹم کا ہم حصہ بن گئے. ہمارے سجادے, ہمارے علماء, کوئی نون میں, کوئی کاف میں, کوئی جیم میں, کوئی لام میں, سارے داخل ہو گئے. انہوں نے اپنا نعرہ ہی چھوڑ دیا ہے. نہ آتا نظام مصطفیٰ, تم آواز تو دیتے رہتے. ہم کم کم آواز تو دیتے رہتے. کیا کہا تھا سودا نے, مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا, سر تو دے سکا. مجنو لیلا سے بازی نہ لے سکا, سر تو دے سکا. کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ عشق سودا, تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. تم آواز تو دیتے رہتے, تم پیغام تو بلند کرتے رہتے. علامہ نیازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب بوڑھا ہو گیا, ایک دن حضور کے روضے پہ حاضر تھا, تو میں نے عرض کی حضور اب تو پاکستان میں نظام کے دور دور آپ کے نظام کے آنے کے آثار بھی نہیں آ رہے, اور میں تھک بھی گیا ہوں, مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے. تو کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے گوشے میں سویا تو حضور کی زیارت ہوئی, تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کام اذان دینا ہے, دیتے رہو. ہمارا کام اذان دینا ہے, بس دیتے رہے, نمازی آئے یا نہ آئے. اور ہر نماز کے وقت اذان دینا پڑتی ہے, لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی اذان دینا پڑتی. ہم نے یہ نعرے کیوں چھوڑ دیے, ہم آواز لگانا کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس لیے ہم اس آواز کو لگاتے, یہ ہمارا جرم ہے, اور اس جرم کی ہمیں سزا مل رہی ہے. یا آج مجھے بتاؤ کہ کیا حال ہمارا ہے, مسلک اہل سنت اپنا حال دیکھے کہ ہم کس پوزیشن میں گرے ہوئے. ہم اٹھنا ہے, پوری قوت کے ساتھ اٹھنا ہے, اس کتاب کا جھنڈا تھامنا ہے, حضور کے نام کو لے کر کے جب میدان میں آنا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ ان 2 لفظوں میں نچوڑ دیا. اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن اور امریکہ میں نہیں ہوں گے, لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے, قلم بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے. اپنی تقدیر خود ہی لکھ لے, لوح بھی تجھے دے دی, قلم بھی تجھے دے دی. خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. خدا خود پوچھے گا بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہو کے تو دیکھ ان کا, تو ان کی چوکھٹ پہ آ کے تو دیکھ, تو اس دہلیز پہ بوسہ دے کے تو دیکھ تجھے کیسے اجالے اور کیسے بانگ پن ملتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. آج ہمارے حکمرانوں کو بھی غلطی لگ گئی ہوئی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں یہ بغیرت ہو گئے ہوئے, ملک اور قوم کو بیچ رہے ہیں. قومیں فروختن وچی ارزاں فروختن, انہوں نے اپنا کعبہ اور قبلہ ہی بدل لیا. یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے سوتے واشنگٹن سے پھوٹتے ہیں. آؤ تمہیں کہانی سناؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
عرض تہامہ سے گزرے تو پھوٹ پھوٹ کے بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے. کسی نے کہا عمر اتنے جری جوان 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہو. حضرت عمر نے کہا مجھے ماضی یاد آ گیا. کہا کیا کہانی یاد آئی؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا. ایک دن میرے باپ نے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو. میں آگے والے کو کھڑا کرتا پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا, پیچھے والے کو سیدھا کرتا آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا. میرے باپ خطاب نے مجھے مارا. ایک عرب کے بیٹے ہو کر 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے, سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں. یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا. میں تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا. ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے, اور بات بعض لوگوں کو تلخ لگے گی, لیکن میں پھر بھی کہوں گا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش, کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کاند بات وہی کہتا ہوں, سمجھتا ہوں جسے حق, نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں, اور اسلام کو اتنا لاوارث ہے, اسلام کے پاس نظام ہی کوئی نہیں ہے. یہ اہم ہے, یہ امامت کبریٰ کہتے ہیں علماء اسے. یہ مسلوں کی امامت امامت صغریٰ ہے, اور یہ امامت کبریٰ ہے, یہ اسلام کا اہم رکن ہے. وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ دین کے نام پہ زیادتی ہے. ہم پورے سیاسی ہیں, موجودہ سیاست کی تردید کرتے ہیں, اور اس نظام باطل کو پاؤں کی نوک پہ بھی نہیں رکھتے, لیکن مکمل سیاسی ہیں. اس لیے مت یہ نعرہ لگائیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. حضرت اسی لیے مولانا نورانی کو بلاتے تھے, مولانا نیازی کو بلاتے تھے. حضرت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مجھے یہاں یہ بات کر کے اور اس انداز سے گفتگو کر کے خوشی بھی ہو رہی ہے اور حوصلہ بھی مل رہا ہے, کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر ببر شیر آ کے بھی گرجتے رہے ہیں. یہاں علامہ نورانی اور علامہ نیازی علیہ رحمہ جیسے لوگ بھی یہاں آ کر کے کلمہ حق بلند کرتے رہے. خیر یہ تو اچھا ہوا کہ علماء میرے ہم نوا ہیں اور آپ کے چہرے بھی چمک رہے ہیں, لیکن میں ایسے سٹیجوں پہ بھی جو بات کہی ہے جہاں مردہ پیر بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تو زندہ پیر بیٹھا ہوا. فیضان فقیہ اعظم, جانشین فقیہ اعظم, جانشین فقیہ اعظم, علماء حق اہل سنت والجماعت, اٹھو فریدیہ بصیر شریف. اٹھو کہ پھر حشر نہیں ہوگا دوبارہ, دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. لوگ کہاں پہنچ گئے اور ہم کن جو ہے وہ بند گلیوں میں جا رہے ہیں. آؤ شاہراہوں پہ آؤ. اقبال نے رو رو کے کہا تھا بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا, تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, اے اللہ میری قوم کو بانک پن دے, میری قوم کو بیداری عطا کر. بغداد لٹتا رہا یہ قوم سوئی رہی, کابل اجڑتا رہا یہ قوم سوئی رہی, عافیہ صدیقی چیخیں مارتی رہی یہ قوم سوئی رہی. اس قوم کے ساتھ جو ظلم اور جو جبر کیا گیا لیکن اس سے آنکھ نہ کھولی. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے حضور سے بھی بے وفائی کی ہے. آؤ حضور سے معافی مانگے, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی. آقا ہم سے بھول ہو, بن گئے سیموں زر کے بندے, تن کے اجلے من کے بندے, تن کے اجلے من کے گندے, لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی. دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں, کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی.
اور کسی شاعر کا پنجابی لہجہ کتنا دردناک ہے. حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی حضور جی میں او کر گیا ہاں گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تی کر اتر گیا ہاں تو ہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندہ کتھے ہاں مر گیا ہاں. حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور. آؤ اپنے رب سے بھی معافی مانگیں. یا اللہ تیرے دین کو غالب کرنے کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے, آخری دم تک کوشش کرتے رہیں گے. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے رہیں گے, اور اس پیغام کی لے کو کبھی بھی مدھم نہیں ہونے دیں گے, اور دین کا جھنڈا اٹھا کر کے قبر کی دیواروں تک اس پیغام کا نعرہ بلند کرتے رہیں گے. تو بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا جو ہے وہ چوتھا حق ہمارے ذمے یہ ہے کہ اس پر ہم عمل کریں. پانچواں حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کے پیغام کا ابلاغ کریں, دنیا کے کونے کونے تک اس کتاب رحمت قرآن مجید کو پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور چھٹا حق اس قرآن مجید کتاب رحمت کا یہ کہ ہم اس کتاب رحمت قرآن مجید کی آبرو پر پہرا دیں. اس کی ناموس پر حملہ ہو تو پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں اور پوری طاقت کے ساتھ میدان عمل میں آئیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خاص کرم سے آج کی اس گفتگو کو تاثیر کی شیرینی میں گھول کر کے دلوں میں ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ اس آستان نور کو سلامت رکھے. اس ممبر و محراب سے جو حق کی صدائیں اٹھتی رہتی ہیں, اللہ قیامت تک ان کی باز گشت جو ہے وہ ہمیں سنائی دیتی رہے. آستانے کو سلامت رکھے. کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ.